ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا روس کا دورہ، آج ماسکو میں صدر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ ایران پر امریکی حملوں سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ روس کا دورہ طے شدہ تھا۔ امریکی حملے کے بعد ملاقات کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ پرامن جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے امریکہ نے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکی حملے سے امریکی عالمی امن کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ جوابی کارروائی کرنا ایران کا جائز حق ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر اپنا حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد ملیں گے۔ ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ اجلاس میں ملکی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ خطے میں کشیدگی کے منفی اثرات، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، کاروبار کے دوران مارکیٹ نے 3 نفسیاتی حدیں کھو دیں۔ کاروبار کا آغاز 1,20,023 پوائنٹ سے ہوا، 2,046 پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ مارکیٹ 1.4% گراوٹ کے ساتھ 1,17,977 پوائنٹس پر پہنچ گئی۔ مارکیٹ میں اب تک 2 ارب 20 کروڑ مالیت کے 2 کروڑ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہو چکا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا، کاروباری ہفتے کے پہلے دن خام تیل کی قیمتیں 3% بڑھ گئیں۔ برنٹ خام تیل $80 اور WTI $76 فی بیرل کی سطح عبور کر گیا۔ گیس $3.90 فی MMBTU میں فروخت ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سوال کیا کہ رجیم چینج کی اصطلاح کا استعمال ویسے سیاسی طور پر درست نہیں، لیکن اگر موجودہ ایرانی حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر کیے گئے حملے کے بارے میں کہا کہ ہم نے ایک شاندار فوجی کامیابی حاصل کی۔ اس کامیابی میں ایٹم بم کو ایران کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ یہ بم ضرور استعمال کرتے۔ پاکستان کا ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت کا اعلان، جوہری تنصیبات پر حملوں کی مذمت، فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ عالمی قوانین کے مطابق ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ حملے کا جواب دینے کے لیے وقت اور نوعیت کا فیصلہ ایرانی فوج کرے گی۔ انتونیو گوتریس کی دوبارہ جوہری مذاکرات کی اپیل۔ چین اور روس نے امریکی حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیے۔ امریکی مندوب کا حملوں کا دفاع، برطانیہ نے بھی امریکہ کی حمایت کر دی۔ امریکی حملے کے بعد تہران کا آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان، ایرانی پارلیمنٹ نے منظوری دے دی۔ حتمی فیصلہ ایرانی سپریم کونسل کرے گی۔ آبنائے ہرمز کی بندش پر دنیا میں تیل کے بحران کا خدشہ پیدا۔ دنیا بھر کا 30% تیل اور 50% گیس آبنائے ہرمز سے سپلائی کیے جاتے ہیں۔ امریکی حملوں کے بعد ایران نے اسرائیل پر حملے تیز کر دیے۔ تہران کا پہلی بار اسرائیل پر خیبر شکن میزائلوں سے حملہ، تل ابیب اور حیفا میں بیلسٹک میزائلوں کی بارش، کئی علاقے لرز اٹھے، ہر طرف تباہی کے مناظر، 86 سے زائد افراد زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق 14 اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ اب تک کے سب سے کامیاب حملوں میں سے ایک ہیں۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جنگ تم نے شروع کی، ختم ہم کریں گے۔ ہمارا جواب جارح قوتوں کو پچھتانے پر مجبور کرے گا۔ اسرائیل کے ایران پر تازہ حملے، صہیونی فضائیہ کی 30 لڑاکا طیاروں سے بمباری، درجنوں فوجی اہداف نشانہ۔ وسطی صوبے پر حملے میں پاسداران انقلاب کے 7 اہلکاروں سمیت 9 افراد شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی فوج کا کہنا ہے کہ یزد کے علاقے میں اسٹریٹجک میزائل ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا۔ اصفہان، بوشہر اور اہواز میں بھی فوجی تنصیبات پر بمباری۔ تہران کے جنوب مشرق میں ملٹری کمپلیکس کے مقام پارچن کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی ڈرون نے اصفہان میں ایمبولینس کو بھی نشانہ بنایا۔ سندھ کے تمام شہروں میں یکساں ترقی ہو رہی ہے۔ تھر پارکر پورے ملک کو بجلی فراہم کر رہا ہے۔ پوری دنیا کی نظریں تھر اور اس کے کوئلے پر ہیں۔
ریکارڈ ترقی کی سب مثالیں دے رہے ہیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ انڈومنٹ فنڈ کی مد میں 29 کروڑ 70 لاکھ کی گرانٹ دی جا رہی ہے۔ حکومت نے آئی ورک فار سندھ ایپ بنائی ہے، اس میں سرکاری اور نجی نوکریاں پوسٹ کی جائیں گی۔ 12,310 ملازمتیں پوسٹ کی گئیں، 17,934 درخواستیں ملیں۔ انجینئر سے پلمبر تک سب کی رجسٹریشن ہوگی۔ پسند کی نوکری کا الرٹ بھی موصول ہوگا۔